السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صافات زیر غور ہے، سیکشن 23 جاری ہے۔ جز 23 کے اندر ہم نے اب تک سورہ صافات کی 15 آیتیں دیکھ چکے ہیں۔ چلیے آیت نمبر 16 کی طرف۔ تذکرہ رب کائنات فرما رہے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ جب تبلیغ دین کر رہے تھے، رب کائنات کے اس ڈسپلن کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف کا جو ایک کوڈ تھا وہ انسانی زندگی کا، اس کو جب پیش کر رہے تھے مکمل انداز میں جو آپ کے ذریعے پیش کیا ہے، تو اس پر کس طرح سے رکھنے اور لوگ مسخر انداز یا ہنسی کے انداز میں آپ کو اس بات کو اگنور کر رہے تھے، اڑا رہے تھے، تو اس پر آپ کو حکم ہوا کہ بلکہ آپ جو ان کی حالت پر تعجب کرتے ہوں گے کہ وہ آپ کے مذاق اڑاتے تھے آپ کی کس بات کی جو ہم نے پچھلے آیتوں میں دیکھے کہ وہ رب ہے سماوات اور ارض کا، اور جو کچھ بھی زمین و آسمان، جو کچھ بھی کوئی بھی چیز ہے وہ اس کا رب ہے، چاہے انسان ہو، حیوان ہو، مخلوق، کوئی بھی قسم کی مخلوق، زندہ مردہ، ہر چیز کا پروڈیوسر، جو احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی کیریکٹرسٹک رکھتا ہو کہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہو، بے نیاز ہو، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کو کہ آپ اس کی ورشپ کرو نہ کرو، اس کو آپ کے جھکنے اٹھنے بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پڑھتے ہو تو پڑھو نماز ہے، صلات نہیں پڑھتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کا وہ آپ ہی کے فائدے کی چیز ہے، آپ کا رجسٹر ہے وہ، اور اس کو فرق نہیں پڑتا، اس کی کوئی خدائی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو جائیں گی کہ ہم نماز پڑھیں گے، صلات جسے کہتے ہیں، نماز تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں، ہم جانتے ہیں یہ عربک اور یہ سنسکرت اور پرشین دو الفاظوں کا کمبینیشن ہے، دو حروفوں کا، نم اور از، بس جھک جانا اس کا مراد یہ ہے۔ یہ سلاطین کے دور میں اردو زبان جو آئی اس کا یہ لفظ ہے، اصل لفظ صلات ہے جو قرآن کا لفظ ہے۔ صلات کا مطلب ہوتا رب کائنات کے سامنے بنا کسی کنڈیشن کے سبمٹ ہو جانا، انکنڈیشنل سبمیشن فار آور سیلف، اپنے لیے۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ رب کائنات کا تذکرہ جب ایسا ہوتا، جب آپ بیان کرتے ہو اس رب کے اس خصوصیات کو، تو ہنسی اڑاتے آپ کی، اور اس کے اوپر کہا جب کل کی آیت میں، کل کی 13-14 آیت کے اندر اور 15 میں، اور جب ان کو کوئی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، آپ رب کائنات کی کسی صفت کا یا صفات کا، تو ذکر کو قبول نہیں کرتے، یا نصیحت کو یا آپ کے ایڈوائس کو قبول نہیں کرتے، اور جب وہ دیکھتے کوئی نشانی یا کوئی آپ کے سامنے نشانی آئی تھی ان لوگوں کے سامنے آپ کے ذریعے، ورس جسے کہتے ہیں، نشانی کا مطلب ہوتا ہے ورس بولے تو سائن، کس کی سائن ہو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر، کس کی نشانیوں کا، رب کائنات کے۔ ہم جانتے ہیں کہ ذرے سے لے کر آفتاب تک تمام چیزیں رب کائنات کی نشانیاں ہیں، ورس ہے، آیتیں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے سر کا بال اس سے لے کر تو ناخن تک وہ بھی اس کی نشانی ہے۔ بتائیے نا، کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ میں بال بناتا ہوں یا میں ناخن پیدا کر سکتا ہوں؟ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ایک ڈراپ آف واٹر بھی بنا نہیں سکتے، نامکرن کیا ہم نے واٹر۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کو واٹر کے پہلے، یہ نام کے پہلے واٹر نام کی کوئی چیز نہیں تھی دنیا میں، ہوا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، آکسیجن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ تمام چیزیں ایگزسٹڈ تھی، یہ جان لیں ہم۔ یہ ہم نے اپنی پہچان کے لیے، جیسے اپنے بچوں کو ہم نام دیتے ہیں سقل عقیقہ وغیرہ کے اندر، ایک نام سے نوازتے ہیں اس کو، اور پھر اس نام سے زندگی بھر بلاتے ہیں اس کو، تو اسی طرح چیزوں کی ہم نے نومنکلیچر کیا ہے، ورنہ یہ تمام چیزیں دنیا میں آلریڈی ایگزسٹڈ ہے۔ اپنی اوقات میں رہنے کے لیے حکم ہو رہا ہے انسان کو کہ زیادہ ہوشیار نہ بن، کیا ہم نے تجھے تھوڑا سا علم بھیک میں دے دیے تو اس کا مطلب تو سب کچھ نہیں ہے، تو بھی ایک مخلوق ہے، نو ڈاؤٹ ایک ایڈوانسڈ کریشن ہے اس کی، ایک جدید ترین ڈیولپڈ مخلوق ہے، لیکن مخلوق ہے، کریشن ہے، خدا نہیں ہے۔ یہی ہے تذکرہ۔ تو وہ ایسا بے نیاز خدا ہے، رب ہے، جس کی ایک صفت یہ ہے کہ بے نیاز ہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور نہ کسی سے پیدا ہوا نہ پیدا کیا ہے کسی کو۔ جیسے ہماری جینولوجیکل یا ہیریڈیٹری ٹری چلتی ہے، ایک سلسلہ چلتا ہے، باپ باپ کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، اس طرح، ایسی اس کی کوئی جینولوجیکل ٹری نہیں ہے، وہ واحد ہے، اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اور پھر خصوصیت اور کیا ہے کہ اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے
احاطے میں نہیں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے اکیلا کافی نہ ہو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اور ہر ایک چیز جو ہے تو بس اس کے لیے وہ اکیلا کافی. ایسی صفت بولی کسی میں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہر چیز مجھے آتی ہے, ہر چیز کا میں مالک ہوں, ہر چیز میں بنا سکتا ہوں, ہر چیز میں کر سکتا ہوں؟ امپاسبل. پھر کس لے کے اڑے جا رہے ہو؟ تو وہ اپنا اس تذکرہ, یہی تذکرہ چل رہا ہے. تو جب لوگوں نے کل پوچھا تو وہ جب کوئی ایسی اس میں سے کوئی نشانی اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے ان لوگوں کے سامنے, ریجیکٹرز کے اور ہنسی اڑانے والوں کے, تو وہ اس بات کو جب دیکھتے تو اور ہنسی میں اس کو اڑا دیتے. اور پھر اور وہ کہا کرتے کہ یہ تو تمہارا کیا ہوا جادو ہے. اس کو کیا نام دے دیتے اگر کوئی ان کے دماغ سے اوپر کی بات ہو؟ ارے یہ میرا کہنا ہے کچھ تو بھی میجک کیا ہے اس نے, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی اس بات, اور یہ ایسے قسم کی ذہنیت کے لوگ آج بھی جو اپنے آپ کو سو کالڈ ایلیٹ کہتے ہیں سوسائٹی کے, یہ موجود ہے. جن کے تعلق سے ان کا نظریہ ایسا ہے, ان کے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کمتر سمجھتے ہیں, کم علم سمجھتے ہیں, یا ناٹ ویل ایکنالج سمجھتے ہیں اپنے مقابلے میں. تو جب اس کے ذریعے اگر کوئی بات ایسے علم برداروں کے سامنے آ جائے تو اس کو وہ مانتے نہیں ہوں, اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ ایسی قسم کی ذہنیت رکھنے والے شخصیات آج بھی موجود ہے, کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے, وہ اس کی زبان سے نکل جاتی ہے, اور وہ اس کے لائق ان کو سمجھتے نہیں, کیونکہ اپنے آپ کو ایلیٹ اور بڑے علم والے سمجھتے ہیں. شٹ اپ. آپ ایک لمٹ تک ہی علم کے حامل ہو, پوری طرح نہیں جانتے. یہاں یہ تصور کیا تھا. تو وہ ایسے شخص کو پھر اس غلطی سے اس نے میجک کیا. اب بتائیے نا, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے, یتیم تھے, آرفن کی, اور ان ایجوکیٹڈ تو نہیں کہہ سکتے, جو بھی لٹریچر تھا اس ٹائم, اس کے تعلق سے ذرا سا بھی علم کا, ایک پہلی کلاس میں بھی گئے نہیں ہو. اب ایسے شخص کے اوپر اتنی بڑی بات اتر جائے جو میسج ہو خدا کا, تو اس وقت کے جو پڑھے لکھے لوگ ایلیٹ ہوں گے اور اپنے آپ کو بڑے تعلیم یافتہ سمجھتے ہوں گے, ویل کلچر سمجھتے ہوں گے, تو ان کے دماغ میں اترنے والی ہے کہ ارے یہ آرفن بچہ, یتیم بچہ, جس کے ماں باپ زندگی میں بچپن میں گزر گئے, اپنے دادا کے اور تایا کے چچا کے بھروسے جس کی زندگی گزری, یہ ہمیں سکھائے گا. تو یہ ایلیشن جسے کہتے ہیں, یا اپنے آپ کو برتر سمجھنے کی جو جو کوالٹی تو نہیں کہہ سکتے, یہ کمی اور یہ جو چیزیں اس قسم کی, یہ نقص ہر دور میں پایا گیا ہے, اس وقت بھی تھا. تو وہ ایسے کو کیا کہتے تھے جب ایسے شخص کے ذریعے, جب نبی کے ذریعے اتنی بڑی بات پیش کی گئی؟ آپ کو تو چن لیا گیا. مصطفیٰ اسی لیے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مصطفیٰ ہے, چنے ہوئے, اکاؤنٹڈ ہے, آپ سلیکٹڈ ہے. تو ان کو تو یہ لگا کہ بھئی کل کا آرفن بچہ ہمارے سامنے کا یتیم بچہ, اور ایک کلاس نہیں پڑھا اور ہم کو گیان بانٹ رہا, ایسی بات آئی وہ. تو اس کو ایسے کو اگر ایسے کے منہ سے نکل گئے تو بولتے ارے یہ ساحر ہے, جادوگر ہے, اور کچھ نہیں ہے, کلیئر کٹ میجک ہے. چلیے اگلی آیت نمبر 16 میں کیا ہے, اسی کا ان کنٹینیوشن. جب ان کے ذہنوں کے دریچوں میں وہ بات کا جب جاتی, اور وہ جب دیکھتی کہ ہمارے پاس یہ بات کیوں نہیں آئی, تو اس کے بعد ان کے جو کوشچنائر ہوتے تھے, سوالات ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ ان کا تذکرہ اب ہوا ہے آگے آیت نمبر 16 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا گیا کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِلَّا لَمَبْعُوثُونَ او آباؤنا الاولون. کوشچن ہے, یہ سوال ہے. یہ دو سوال کیے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ لوگ ایسے سوال کرتے تھے, ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیں. کیا, ایزا جب, متنا ہم مر جائیں گے, نا ثابت کرتا ہے پلورل کا صیغہ, جمع کا. تو کیا جب ہم مر جائیں گے, اور کننا جب ہوئے ہم, ترابن, تراب کا مطلب ہوتا مٹی, یعنی وہ ایک کلچر جس کے اندر وہ گروتھ ہوتی ہے کسی جان کی, جسے ہم مٹی کے نام سے تصور کرتے ہیں, پہچانتے ہیں, جانتے ہیں. تو جس کے اندر گروتھ ہوتی ہے. تو کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے, مطلب ختم ہو جائیں گے, اور عظامن, اور جب ہماری ہڈیاں, جب ہماری ہڈیاں اور ہم مٹی ہو جائیں گے, ہر چیز, اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہماری ہڈیاں, کیا انا بے شک ہم لمبعوثون, کہ پھر سے ہم زندہ کیے جائیں گے.
क्वेश्चन मार्क है. او یا آباؤ اور ہمارے باپ دادا، نہ ہمارے باپ دادا، ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں، الاولون کیا وہ بھی اٹھائے جائیں گے یا مبعوث ہوں گے پھر سے؟ یہ کوشچن کیسا ہے؟ کیا ہم مٹی ہو جائیں گے؟ روانی میں دیکھ لے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا بے شک ہم جب یعنی کیا جب ہم مر گئے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گی اور ہڈیاں ہماری ختم ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم پھر سے اٹھا لیے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے کے باپ دادا بھی ایسے اٹھائے جائیں گے؟ کیوں نہیں اٹھائے جائیں گے دوستو؟ ہم ایک چھوٹی سی فیکٹری ڈالتے ہیں، اس کے اندر کوئی چیز بنانے کی ایک ڈائی بناتے ہیں، پن سے لے کر پلین تک اس کے پارٹس. تو ایک بار وہ را مٹیریل ڈالنے کے بعد اگر وہ را مٹیریل پراپرلی نہیں بنا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈسمنٹل کر کے پھر ڈبل سے نہیں بنا سکتے. جو چیز نے ہمیں بنایا ہے اور جو ہم یہ کام کر سکتے ہیں اپنے ٹوٹی پھوٹی انڈسٹریز کے اندر مینوفیکچر کر سکتے، وہ بھی اس کے را مٹیریل کی ایگزسٹنس سے. را مٹیریل ہم نے نہیں بنایا، آئرن اون ہم نے نہیں بنایا، پانی ہم نے نہیں بنایا، یہ تمام چیزیں موجود ہے. اسی کا استعمال کر کر اپنی ذہانت کا استعمال کر کے کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے؟ تو وہ جس نے ہمیں بنایا وہ نہیں کر سکتا کیا؟ بالکل کر سکتا ہے. یہی تصور ہے دوستو. تو کہتے ہیں کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہماری ہڈیاں گل جائیں گی تو کیا ہم پھر سے مبعوث کیے جائیں گے؟ کہ ہماری ہڈیاں جب ہو جائیں گی مٹی اور ہم مر جائیں گے تو کیا پھر سے آئیں گے دنیا میں؟ بالکل آئیں گے. یہی مومن کا عقیدہ ہے کہ جیسے ہم کچھ نہیں تھے تو پھر کچھ بنے، ماں کے ووم میں رہے، پھر وہاں سے نکلے، دنیا میں پارچوریٹ ہوئے، آئے، پھر کچھ بنے، اس کے بعد پھر ہم ختم ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ اور ختم ہونے کے بعد پھر سے کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ جب کچھ نہیں تھے تو کچھ بنے، تو پھر جب کچھ نہیں ہو جائیں گے تو پھر کچھ کیوں نہیں بن سکتے اس کے ذریعے جو تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے. مومن کا عقیدہ کہتا ہے کہ ہوں گے، بھلے ہی تمہیں سمجھے نہ سمجھے. ہم تو ایسے کمزور ہے کہ کل جو آرگنزم تھا آج مائکرو آرگنزم کو ہم مائکرو آرگنزم مانتے ہیں. 400 سال پہلے مائکروسکوپ نہیں تھی، الیکٹران مائکروسکوپ، تو اس کو قبول نہیں کرتے تھے. ہم تو اتنے کمزور ہیں. یہیں روکا گیا انسان کو. انگلش میں دیکھ لے، اٹ سیز دیٹ وین وی ول بی ڈیتھ our death will be there and we will become distracted and in a sense of dust. Our bones were just neutralized in dust. Will we again be resurrect or will come as our ancestor will our ancestor too be there again in this world, or we resurrect again? Rest is tomorrow, inshallah. Wassalam.